عید الفطر کا مقصد کی ہے اور آپ جناب اپنے چاہنے والوں کے نام پیغام کی دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمامی احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کیونکہ بالکل قریب ہے اور یہ اللہ کریم کی طرف سے ایک خاص انعام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سارا مہینہ اس کی رضا کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارا، اور اس کے تینوں عشرے ان عشروں کی شان و شوکت اور ان کی اہمیت کے مطابق انہوں نے یہ اپنا وقت گزار کے اس عید سعید کی جو خاص برکتیں ہیں، اللہ کریم نے یہ مہینہ ان خاص لوگوں کے لیے رکھا ہے جنہوں نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق اپنے سارے وقت کو گزارا۔ عید پہ جو میری طرف سے دربار عالیہ قادریہ نصیبیہ نصیب آباد شریف کی طرف سے جو خاص پیغام وہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ بات نہ بھولیں کہ دنیا میں انسان کے ہی کام آتا ہے۔ آپ جب کبھی بھی کسی خاص موقع کو پہنچیں، جب بھی اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، ان خاص موقعوں پہ ان طبقات کو یاد رکھیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان خوشیوں میں بھرپور شامل ہو سکیں، لیکن ان کے سینے میں دل ہے اور اس دل میں ایک انسانیت کا ایک بہت بڑا بصیرہ ہے۔ تو اس خاص موقع پہ آپ ان غرباء اور ان مستحقین کو بھی ساتھ لیں اور ان کی بھی خدمت کریں اور ان کی بھی دعائیں لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس عید سعید کے خاص موقع پہ پوری امت مسلمہ پہ اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور میرے پیارے ملک پاکستان پہ حضور کی خاص کرم نوازیاں، برکتیں اور رحمتیں شامل حال رہیں، اور میرے اس پیارے ملک کو دشمن کی ہر میلی اور گندی نظر سے اللہ محفوظ رکھے۔ مدینہ پاک میں جو واقعہ پیش آیا اس بارے میں آپ کا؟ اس واقعے پہ جی دل انتہائی رنجیدہ اور انتہائی غم زدہ ہے اور انتہائی شرمساری کا عالم ہے۔ پارٹیاں ہیں، سیاست کو بلائے طاق رکھے سائڈ پہ، اور وہ جو جگہ اور وہ جو دربار عظیم ہے اور دربار مقدس ہے، اس کا ایک مقام اور اس کا ایک ادب، یہ ایک اپنی جگہ، اور ہم اس کی تو بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ جی وہ مطلب کوئی اور پارٹی والے تھے یا فلاں پارٹی والے تھے، یا ہمارا اس سے کوئی کام نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کم از کم جب آپ سرکار کے دربار پہ حاضر ہوئے ہیں تو اس دربار کی وقار اور عزت کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر وہ پارٹیاں جن میں مسلمان ہیں، جنہوں نے کلمہ سرکار کا پڑھا ہے، انہیں سب کو چاہیے کہ اس بات کی مذمت کریں، اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے کسی بھی دنیاوی لیڈر یا اپنے کسی بھی کوئی سیاسی پیشوا کی جو محبت ہے اس میں اتنا اندھا نہ ہو جائیں آپ کہ آپ دربار رسالت مآب کا ادب ہی بھول جائیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ کسی ایک پارٹی کے لوگ تھے، وہاں پہ تو دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور سارے لوگ سرکار کے دربار پہ حاضری کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جتنا اس پہ احتجاج کریں اتنا کم ہے، لیکن آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ جب ان کے دربار پہ حاضر ہوں تو یہ آپ پہ لازم و ملزوم ہے، فرض ہے کہ آپ اس درگاہ کی، اس سرکار کے مقدس دربار کی اس جگہ مسجد نبوی شریف کے ادب کو اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرے اس مختصر سے پیغام میں جو درد موجود ہے اور جو سرکار کی محبت اور آپ کے ادب کا جو احساس موجود ہے وہ آپ ضرور سمجھیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام مقدس جگہوں کی حفاظت اور عزت اور ادب کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔